پاکستان ہائی کمیشن لندن میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ظلم و ستم کی داستان کی تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کہا کہ بھارت جموں کشمیر میں ہار چکا ہے۔ بہت جلد بھارتی حکومت کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ دنیا بھر میں اپنا جمہوری تشخص کھو چکے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان۔ غیر قانونی بھارتی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قبضے کے 72 سال مکمل ہونے پر 27 اکتوبر کی مناسبت سے پاکستانی ہائی کمیشن میں تصویری نمائش اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں پاکستانی کمیونٹی رہنما مشتاق لاشاری، پاکستان پیپلز پارٹی لندن کے صدر میاں سلیم، سلاؤ کے میئر چودھری نذیر احمد، سابق میئر ہونسلو نثار ملک سمیت کمیونٹی کی دیگر نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے تصویری نمائش میں بھرپور شرکت کی گئی اور شرکا نے بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ نمائش میں بھارتی فوج کے نہتے کشمیریوں پر حملوں کی تصویروں میں عکاسی کی گئی۔ شرکا کی جانب سے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تصویری نمائش کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یوم سیاق کے سلسلے میں یہاں پر ایمبیسی میں ہائی کمیشن میں ایگزیبیشن کا فوٹو ایگزیبیشن کا انعقاد کیا ہے۔ آج کے دن 74 سال پہلے جیسے کہ اگین آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے جموں اور کشمیر پہ اپنے غاصبانہ قبضہ انہوں نے جمایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو وہاں کے کشمیری جو تھے ان کو کس طریقے سے ریاستی ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انفارچونیٹلی وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، بلکہ 5 اگست 2019 کے بعد اس سلسلے میں اور بھی تیزی آ گئی ہے۔ تو آج ہم نہ صرف اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے شرکا نے بھی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیری بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ جو کشمیری ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، جس طرح وہ ابھی بھی اپنی آزادی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دبائی نہیں جا سکے گی، اور یہ خون ہے وہ ڈیفینیٹلی رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ وہ ایک محبوس اور ایک جیل میں رہ رہے ہیں 8 ملین لوگ، اور ہم اس وقت ہندوستان کو اور ایک ایسی ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ ہندوتا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو شاید تاریخ میں کبھی نہ دیکھی ہو، لیکن یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ آکوپائی کر سکیں کسی نیشن کو۔ میں اپنی طرف سے اور یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم کسی قیمت پر بھی کشمیری بھائیوں کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر وقت ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جیسے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا نے ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ، اور یہ قبضہ کبھی بھی ان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، اور ہم پاکستانی آخری وقت تک کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق ملے گا۔ بھارتی حکومت کے پاس اتنی جرت نہیں، لیکن پھر بھی اس کا حل ضروری ہے۔ پاکستانیوں نے ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی مدد کی ہے، اور مدد اور حمایت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاح کے موقع پر قونصلیٹ آف پاکستان بریڈ فورڈ میں احتجاجی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ممبران برطانوی پارلیمان، لوکل کونسلرز اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار بابر۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاح کے موقع پر قونصلیٹ آف پاکستان بریڈ فورڈ میں احتجاجی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے یوم سیاح کی مناسبت سے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ قونصل جنرل ابرار حسین خان نے تقریب کے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے 7 دہائیوں سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور وہاں موجود ظالم بھارتی فوج نہتے اور معصوم کشمیریوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ آج 27 اکتوبر ہے، بلیک ڈے ہے۔ اس دن جناب انڈین آکوپائڈ فورسز سری نگر میں داخل ہوئی تھیں اور جو آزادی کی تحریک تھی اس کو کچل دیا تھا، اور تب سے 70 سالوں سے 75 سالوں سے ظلم اور جبر کا ایک
طوفان ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. کشمیریوں کے حقوق پہ جو ہندوستان نے 70 سال سے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، یہ حقوق لینے کے لیے اور کتنی جانوں کا ہم نذرانہ پیش کریں گے اور کتنی نسلوں کو ہم جو ہے اتنا سفر کریں گے. ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ہوش کے ناخ لینے چاہیے، لیکن یہاں آرٹیکل 35 کو ریوو کر کے وہ کشمیریوں کے جو حقوق ہیں، کشمیریوں کی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ آج کا دن ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کی فوج نے کشمیر کے اوپر ناجائز قبضہ کیا، اور ہر سال ہم دنیا کو اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم بھولے نہیں ہیں کشمیریوں کا حق جو ان کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم شیفیلڈ سے کافی اور لوگ بھی آئے ہیں، کافی دوسرے جگہوں سے، اور مین مقصد یہی ہے ٹو اسٹینڈ ان سولیڈیرٹی ود دا پیپل ان کشمیر، اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز ہم جاری رکھیں، بلند کر رکھیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ یوم سیاہ منانے کا مقصد مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کرنا ہے. 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اور یک طرفہ اقدام نے کشمیریوں کی حالت زار کو بدتر کر دیا ہے. حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے سے انکار کے علاوہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کر کے کشمیریوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے. پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. برمنگھم میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تشکیل 9 کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے نمائندوں نے شرکت کی. برمنگھم برانچ نے جدوجہد آزادی کے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. رپورٹ کر رہے ہیں عرفان احمد فراز. برمنگھم میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تشکیل 9 کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برمنگھم، والسل، لوٹن اور دیگر شہروں کے نمائندوں نے شرکت کی. تقریب کا انعقاد برمنگھم کے ایک مقامی ہال میں کیا گیا. برمنگھم برانچ نے جدوجہد آزادی کے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور بھارت سے ممتاز کشمیری رہنما چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا. ہائی باڈی کے عہدیداران اور ممبران سے حلف لیا گیا جس میں گل فراز احمد صدر، جنرل سیکریٹری رحمت علی اور دیگر ممبران نے حلف لیا. اس موقع پر لبریشن فرنٹ کے سینئر رہنماؤں صابر گل، لیاقت لون، ماسٹر ارشد پرویز اور دیگر نے کہا کہ لبریشن فرنٹ تحریک آزادی کشمیر میں تاریخی کردار ہے اور اس میں برمنگھم کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ یہ لبریشن فرنٹ کی جائے پیدائش ہے. آج یہاں ہم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برمنگھم برانچ کا قیام عمل میں لایا ہے. 18 نومبر کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے برمنگھم برانچ کی بہت اہمیت ہے. یہاں امان اللہ خان رہے ہیں، خالق انصاری کا ایک تعلق ہے برمنگھم کے اندر، اور ہم ان کی لیگیسی کو کیری آن کرنے کے لیے یہاں برمنگھم میں ایک نئی شروعات کر رہے ہیں. آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برمنگھم برانچ کا یہ جو اجلاس ہے، یہ آج یہاں پہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برمنگھم برانچ کی تشکیل 9 اس تجدید عہد کے ساتھ منائی گئی کہ ہم شہیدوں کے مشن اور مقبول بٹ شہید کی جلائی ہوئی شمع، امان اللہ خان کے سپاہی اور یاسین ملک جو چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہیں، ان کے کولیگ ہونے کے ناطے سے انشاءاللہ ہم اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے. ہمیشہ سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جتنی بھی تاریخ ساز کامیابی ہیں ان میں برمنگھم برانچ کا ایک اہم رول رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برمنگھم برانچ کے جتنے بھی دوست ہیں اپنا تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل میں تحریک آزادی جموں کشمیر میں آزادی اور خود مختاری میں ایک اہم رول ادا کریں گے. چونکہ JKLF کی بنیاد اسی برمنگھم میں 28-29 مئی 1977 کو رکھی گئی تھی، تو آج ہم اس کی یہاں تنظیم سازی اور یونٹ سازی کے لیے آئے. اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چونکہ تحریک آزادی کشمیر میں ایک کردار ہے، تاریخی کردار ہے، اور اس برمنگھم کی اہمیت اپنی جگہ یہ مسلمہ حقیقت ہے، تو ہم سارے یہاں جو ہے اپنے ان عظیم آج کے دن ان عظیم لوگوں کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس جماعت کی جتنی تاریخ ساز کامیابیاں ہیں اس میں برمنگھم برانچ کا اہم رول رہا ہے. ہم شہداء کے مشن، مقبول بٹ شہید کی جلائی ہوئی شمع، امان اللہ خان کے سپاہی اور چیئرمین یاسین ملک کے ساتھی ہونے کے ناطے اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے. برمنگھم سے تعلق رکھنے والے اوورسیز کشمیری صحافی عمران خالد کو آزاد کشمیر کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے MDA کا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے. کمیونٹی رہنماؤں کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں راجہ خابر.
Imran Khalid on his appointment as Director General, Mirpur Development Authority. I think he is very intelligent person, and I hope that with his ability and initiative, he would improve Mirpur Development Authority in such a way that the people of Azad Kashmir would remember him for the rest of his life. आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से मालियाती इदारे MDA के डायरेक्टर जनरल का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होने पर इमरान खालिद ने अपने मनसब का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी की जानिब से इस अहम तरीन मनसब पर पहली मरतबा किसी ओवरसीज कश्मीरी की तैनाती अमल में लाई गई है। इस तैनाती की खुशी में कश्मीर प्रेस क्लब मिडलैंड की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम मोहम्मद अफजल थे। इस मौके पर लॉर्ड मेयर बर्मिंघम मोहम्मद अफजल और मेयर राजडेल आसिम रशीद और ओवरसीज कम्युनिटी के रहनुमाओं राजा हक नवाज जांबाज, साजिद यूसुफ, चौधरी शाह और दीगर ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि इमरान खालिद मीरपुर और दियारे गैर में बसने वाले कश्मीरियों की मुश्किलात को बेहतर अंदाज में हल करेंगे। तमाम ओवरसीज कश्मीरी खुशियाँ मना रहे हैं और बहुत खुश हैं कि ओवरसीज कश्मीरी जवान चौधरी इमरान खालिद साहब को MDA का चेयरमैन बनाया गया है। इस वाले से तमाम कश्मीरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमें बहुत खुशी हुई है कि ओवरसीयर कश्मीरी को मीरपुर अथॉरिटी का डायरेक्टर लगाया गया है। वो पहली दफ़ा ये आज़ाद कश्मीर हुआ है कि किसी गैर सियासी आदमी को इस ओहदे पर लगाया गया है। बरतानिया में आबाद जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनके लिए भी और बिलखसूस यहाँ की जो बरतानिया की जो सहाफ़ती बरादरी है उनके लिए भी एक बड़ी खुशी का मकाम है कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो आज इदारा तरक्यात मीरपुर के DG की हैसियत से जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे। इमरान खालिद साहब जिनका तल्लक सहाफ़त के साथ रहा है और यहाँ बरतानिया में वो ओवरसीज़ कम्यूनिटी के तमाम जितने भी यहाँ पर कश्मीरी हैं उनके मसाइल को समझते हैं और इंशाअल्लाह वो तरजीह बुनियादों पर कश्मीरियों के मसाइल हल करेंगे। शुरका ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा और तवक्को की कि इमरान खालिद अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर अवाम के मसाइल हल करने के लिए मौसर इकदाम उठाएंगे। इस मौके पर केक भी काटा गया। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सरकार की आमद मरहबा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पूरे बरतानिया की तरह ब्रसेल्स में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में महाफिल और जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है। फैज़ान मदीना दावत इस्लामी की जानिब से जुलूस बरामद किया गया जिसमें बिलखुसूस मदनी बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर बुखारी। रबीउल अव्वल शरीफ के इस बाबरकत महीने में पूरी दुनिया की तरह ताइदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन की वलादत बासआदत के सिलसिले में महफिल दरूद इस्लाम के नजराने जारी हैं। ब्रिस्टल के बच्चों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के सिलसिले में मिलाद मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला। बच्चों ने सारे रास्ते में अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद इस्लाम के नजराने पेश करके माहौल को रूह परवर बना दिया। इस रूहानी और वजदानी कैफियत और खूबसूरत लिबास ज़िब-ए-तन किए बच्चों को देखकर इंग्लिश कम्युनिटी भी मुतासर हुए बगैर न रह सकी। जुलूस में नज़्म व ज़ब्त का खास ख्याल रखा गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में आज ब्रिस्टल में हमारे दावत इस्लामी के मदरसे के बच्चों ने मिलकर एक अजीम शान जुलूस निकाला जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रिस्टल की दूसरी कम्युनिटी हमारे दूसरे मदारिस के बच्चों ने भी शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएँ थी। आज ब्रिस्टल फैज़ान मदीना माशाअल्लाह एक बहुत उम्दा जुलूस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के सिलसिले में किया जिसमें तमाम जो बच्चे हैं ब्रिस्टल के उन्होंने शिरकत की और मैं नहायत मशकूर हूँ जो वालिदैन हैं जिन्होंने टाइम निकाला अपने बच्चों को लेकर आए। आज ब्रिस्टल में जश्न ईद मिलादुन्नबी का बच्चों का जुलूस UK में फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम फरमाया। इस मिलाद शरीफ के ऊपर इतनी रौनक देख के दिल खुश हो गया। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाए। जुलूस मरकजी फैज़ान मदीना फिश पाउंड जाकर इख्तिताम पजीर हुआ जिसमें बच्चों ने तिलावत और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की।
इस मौके पर नन्हे मुकर्रीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से ईमान अफरोज बयान करके खूब दाद वसूल की। Alayhi has stated, whoever likes this, that Allah Azza wa Jal be pleased with him when he appears in the court of Allah Azza wa Jal, he should recite salat upon me abundantly. Sallu ala al-Habib. ब्रिस्टल के उशाकान मुस्तफ़ा बच्चों ने आज मदीने की याद ताज़ा कर दी और उनके सलातो सलाम की गूंज से हर दरो दीवार यहाँ पर गूंजता रहा। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में सिफारत खाने पाकिस्तान के अहाते में मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ सफ़ीर पाकिस्तान साइरस सज्जाद काजी ने यौम सियाह की तकरीब का एहतमाम किया। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीरियों की हिमायत पर तुर्की के मशकूर हैं। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में सफारत खाने पाकिस्तान के हाथे में मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ यौम सियाह की तकरीब मनाई गई। यौम सियाह कश्मीर की इस तकरीब में बड़ी तादाद में अंकरा में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला और मुमताज़ तुर्क शख्सियात ने शिरकत की। सफारत खाना पाकिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन मोहम्मद अरशद जान पठान ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से पैगामात पढ़कर सुनाए। Successive Indian governments during the course of 7 decades have subjected the people of Kashmir to worst forms of state terrorism. The fascist regime of BJP under the Hindutva ideology has started persecuting Muslims and other minority communities. Moreover, India took illegal and unilateral actions on 5th August 2019 to deprive the Kashmiri people of their economic, political and land rights and change the demography of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान साइरस सज्जाद काजी का कहना था कि बंदूक की नोक हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद नहीं रोक सकती। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय फोर्सेज लोगों को उनकी ज़िंदगियों से महरूम कर रही है। Every year has been worse for the Kashmiris, for their brethren we the Pakistanis, for the supporters of the right of self-determination of the Kashmiris, and indeed it has been a matter of great instability and tension for all of South Asia. इस मौके पर तुर्क रुकन पार्लियामेंट और तुर्क पाकिस्तान पार्लिमानी दोस्ताना ग्रुप के चेयरमैन अली शाहीन का कहना था कि इस वक्त कश्मीर के अवाम को जिन मसाइब और जुल्म सितम का सामना करना पड़ रहा है उस पर तुर्की को तशवीश है। Bugün Keşmir krizinin, Keşmir işgalinin Ankara'da 74. yıl dönümünü anıyoruz ve bu insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü bağlamında kronikleşmiş bir krize dönüşmüş durumda. अली शहीन का कहना था कि जब तक इस मसले का हल नहीं कर लिया जाता तुर्की मसला कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेगा। तकरीब में समाजी फासले की पाबंदी का खसूसी ख्याल रखा गया। सफारत खाने के दरो दीवार पाकिस्तानी, कश्मीरी और तुर्क परचमों और भारतीय मज़ालिम की तस्वीर पर मबनी पोस्टर से सजाए गए थे। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरात की मारूफ शख्सियत और सीनियर रहनुमा चौधरी अली वड़ाइच ऑफ कलाचुर और चौधरी औसाफ अली वड़ाइच के एजाज़ में अबूधाबी में पुरतकल्लुफ़ इशाए का अहतमाम किया गया। इशाए तकरीब में लीगी रहनुमा समेत कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी दौरे पर आए हुए गुजरात के मारूफ समाजी कारोबारी और सियासी रहनुमा चौधरी अली वड़ाइच और औसाफ अली वड़ाइच के एजाज़ में पाकिस्तान कम्यूनिटी की जानिब से तकरीबात का सिलसिला जारी है। दुबई के बाद अबूधाबी में भी मारूफ बिजनेसमैन और मुस्लिम लीग नून दुबई UAE के चेयरमैन शौकत महमूद भट्ट की जानिब से उनके एजाज़ में इशाए का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेज़बान नून लीग रहनुमा शौकत भट्ट का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी नून लीग के कायद के बयानिए के साथ खड़े हैं। तकरीब में मारूफ कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की।